الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النشرح کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات اور آپ پہ فضل فرمایا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت جو تھی الم نشرح لک صدرک، اس کو کل بیان کیا گیا تھا، تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے وزرک الذی، تو الوزرو اس کا مطلب ہوتا ہے الحمل الثقیل، الحمل الثقیل یعنی بار گراں، بھاری بوجھ۔ اور انقضا اس کی تشریح میں علماء خیر فرماتے ہیں اثقل ظہرہ، ایسا بوجھ جو پیٹھ یعنی کمر کو بوجھل کر دے۔ صاحب قاموس نے انقضا کا ایک اور معنی بھی تحریر کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کسی چیز کا لاغر اور دبلا ہو جانا، یعنی پتلا ہو جانا۔ قال ابن عرفات ای اسکلہ حتی جعلہ ناقضا ای محزولا وہو الذی اتعبہ السفر والحمل ونقض لحمہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی اس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو دبلا اور لاغر کر دیا، کیونکہ پہ ہم سفر اور متواتر کام سے گوشت دبلا ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا ہے فارسی میں: بارے کے گراں بارے کے گراں کردہ بود پشت راہ، بار یعنی ایسا بوجھ کہ گراں کردہ بود پشت راہ، یعنی وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بوجھل بنا دیا تھا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اسی کے مطابق اس کی تشریح و ترجمہ کیا ہے۔ ویسے لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ ڈالا جائے، یعنی جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اسے زیادہ اگر ڈالا جائے، تو اس کی پسلیوں سے ایک خاص قسم کی کڑ کڑ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اسے بھی انقضا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ بھاری بوجھ کیا تھا جو آپ کی پشت مبارک کو وزنی تھا، بار گراں تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیا۔ اس کے بارے میں علماء خیر، علماء تفسیر کے کئی اقوال ہیں۔ پہلا ایک قول آپ سماعت فرمائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ کر تکلیف زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ کی خاطر آتر کو بہت رنج پہنچتا تھا کہ وہ بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فسق و فجور کا بازار گرم کیے رکھتے ہیں، اسی میں غرق رہتے ہیں، قمار بازی
شراب نوشی میں سے اپنی صحت اور دولت کو برباد کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھتے ہیں، کمزوروں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ان کی معاشی بدحالی ہے اور ان کی سیاسی ابتری ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کو بہت دکھ ہوتا تھا، اور اس صورتحال کو یکسر بدل ڈالنے کے لیے ہر وقت آپ کا دل بے چین رہتا تھا، اضطراب میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر تو آپ کو شروع ہی سے فائز کیا نا۔ اب اعلان جب ہوا کہ بھئی آپ عملی کام شروع کر دیں اور قرآن کریم جیسا صحیفہ رشد و ہدایت عطا فرما دیا، تو دین اسلام جیسا جامع اور مکمل نظام حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمایا، جس سے یہ بوجھ اتر گیا، احکامات آ گئے نا، تو منزل کا تعین بھی ہو گیا، اور اس منزل کی طرف لے جانے والا راستہ بھی نور نبوت سے روشن کر دیا گیا۔ دوسرا جو علماء خیر کا قول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس بوجھ سے بار نبوت و رسالت مراد ہے کہ ایسے لوگ جو صدہا سال سے معبودان باطل کی پوجا پاٹ میں مشغول تھے، جن کی کئی پشتیں اخلاقی آوارگی کی نظر ہو چکی تھیں، ظلم و ستم، لوٹ مار، جن کے نزدیک فخر و مباحات کا باعث تھی، ان کو ان پستیوں سے نکال کر توحید، اخلاق حسنہ اور نظم و ضبط کی پابندیوں پر چلانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس راستہ میں مشکلات کے فلک بوس پہاڑ سینہ تانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور پھر ناکامیوں کی سامنے عمیق غاریں منہ کھولے ہوئے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، بےتاب تھیں۔ اس فرض کی ادائیگی کا احساس تھا، ایک دل میں قلق سی پیدا کرتا تھا، بے چین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتا تھا۔ پھر اس کے اوپر وہ تعصب و عناد آپ کے خلاف، باطل سے چمٹے رہنے کا حکمانہ احمق اصرار کفار مکہ کا، بت پرستوں کا، اس بے چینی میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو علم نشرح لک صدرک کا شرح صدر کی دولت سے مالا مال کر دیا، آپ کا سینہ نور سے بھر دیا، پھر کچھ بوجھ ہلکا کر دیا، طبیعت میں جو قلق اور اضطراب کی جگہ تھی وہ صبر و عزمیت نے لے لی، عزم، اپنی قوم سے بے اتنائی اور بے دل آزاریوں پر جو دل گرفتہ ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیا گیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی اپنے مخصوص انداز میں فرمائی ہے اور خوب فرمائی ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھیں، قلب مبارک و جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب سینہ مبارک کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا تو وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔